بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کفایت الاصول حصے سوم میں ہے، اور اس میں مقصد سابع اصول عملیہ کے بارے میں تھا۔ پھر اصول عملیہ میں براءت اور احتیاط کی بات چل رہی تھی، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ براءت کے بارے میں چند تنبیہات کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ ان تنبیہات میں سے آج ہم تیسری اور چوتھی تنبیہ پڑھیں گے۔ اب تیسری تنبیہ میں یہ فرماتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کے بارے میں نہیں آئے، مثلا کہ تم شکار نہیں کرو، کب؟ حالت احرام میں نہیں آ گئی، کس کے بارے میں؟ شکار کے بارے میں۔ اب اس نہیں کی دو طرح سے آپ تصویر اپنے ذہن میں بنا سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ نہیں آئی ہے فرد سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1000 چیزیں شکار کی جا سکتی ہیں تو ان 1000 میں سے آپ کسی ایک کو بھی شکار نہیں کر سکتے، بلکہ فرد کے شکار سے نہیں ہے۔ دوسری مرتبہ نہیں طبیعت سے آئی ہے کہ مثلا آپ شکار نہیں کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو شکار کی جا سکتی ہے اس کا شکار نہیں کرو، بلکہ طبیعت وہ چیز جو شکار کی جانی چاہیے، اگر ایک بھی آپ نے شکار کو ترک کیا تو گویا کہ آپ نے اس نہیں پر عمل کر دیا۔ تو اس کے بعد اگر آپ اب شکار کرنا چاہیں تو یہ ظاہراً یہ منع نہیں ہونا چاہیے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے آپ کو کس چیز کا امر ہوتا ہے کہ فلاں چیز آپ کریں، مثلا صلی، تم نماز پڑھو۔ اب اس صلی میں بھی ایک مرتبہ ہم سوچتے ہیں کہ صلی جناب جو مرہ اور تکرار کی بحث تھی، ٹھیک ہے، اگر ہمیں یہ کسی قرائن کے ذریعے پتہ چل گیا کہ تکرار چاہتے پھر تو ہر وہ چیز جو صلاۃ ہے اس کو ہمیں انجام دینا ہوگا۔ لیکن اگر ہمیں صلی سے ایسا کوئی قرینہ، کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ بھی اگر آپ نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر صلاۃ کا نام صدق کرتا ہے تو یہ صلی پر عمل ہو گیا۔ مزید ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد چوتھی تنبیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جو کہا تھا کہ احتیاط عقلاً اور نقلاً حسن ہے، یہ حسن اس صورت میں ہے جب اس کام کے وجوب یا حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو، لیکن اگر وجوب یا حرمت پر کوئی دلیل ہے یا استحباب کراہت پر کوئی دلیل ہے پھر تو ہم اس دلیل کے مطابق عمل کریں گے، پھر ہمیں احتیاط کی کوئی بھی ضرورت نہیں پڑے۔ تیسری تنبیہ، انہو بتحقیق شان یہ ہے، لا یخفا مخفی نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، ان نہی عن شیء جب نہیں کی گئی کسی چیز سے، مثلا شکار سے، اذا کان بمعنی طلب ترکہ جب یہ نہیں اس معنی میں ہے کہ آپ سے طلب کیا گیا ہے کہ اس چیز کو، اس شے کو آپ ترک کریں، فی زمان او مکان، کسی زمانے میں کسی مکان میں، مثلا کیا ہے احرام کی حالت میں، ٹھیک ہے، یا مثلا کیا حرم کی حدود میں، یا زمان یعنی ماہ ذی الحجہ میں، بحیث لو وجد فی ذاک زمان، اس طریقے سے کہ اگر وہ شے اس زمان میں پائی جائے یا اس مکان میں پائی جائے، ولو دفعتاً اگر ایک ہی دفعہ کیوں نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا، لما امتثل اصلا، تو پھر گویا کہ اس بندے نے کوئی اطاعت نہیں کی، کیونکہ ایک دفعہ تو اس نے جو ہے کیا ہے وہ اس کی مخالفت کر لی۔ کان لازم علی المکلف، تو مکلف صاحب پر ضروری ہے احراز انہ ترکہ بالمرۃ، کہ بھائی اس نے اس شے کو ترک کر دیا ہے بالمرۃ، ولو یہ کہ ایک دفعہ، ولو بالاصل اگرچہ وہ ترک اصل کے ذریعے ثابت ہو، مثلا شکار سے نہیں کی گئی، خوب اب اس نے ایک چیز کو آج شکار کر لیا
اور یہاں شک کرتے ہیں کہ اس نے نہیں کی مخالفت کی ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں یہاں پر اصالت عدم صید جاری کر کے کہیں گے اس نے مخالفت نہیں کی۔ فلا یجوز الاتیان بشیء، پس جائز نہیں ہے اس شخص کے لیے کوئی ایسا کام کرنا یشک معہو، جس شیء کے ساتھ شک ہو فی ترک ہی، خوب کہ جناب اس نے اس شے کو ترک کیا یا نہیں، الا اذا کان، مگر یہ کہ جب وہ شے مسبوقاً بترک، بہی کی ضمیر ترک کی طرف جائے گی، پہلے ہی وہ ترک تھی، لیستصحب، تاکہ پھر استصحاب کیا جائے، مع الاتیان بہی، جب اس فرد مشکوک کو انجام دیا تو استصحاب ابھی بھی ترک کا ہی ہوگا۔ نعم، لو کان، اگر ہو نہیں، بمعنی طلب ترک کل فرد من ہو، کہ اس شے کے ہر فرد کو آپ ترک کریں، علیحدہ، گویا کہ نہیں کلی نہیں ہے، فرد فرد کی نہیں ہے، لما وجب الا ترک ما علم انہ فرد، تو پھر واجب نہیں اس چیز کو ترک کرنا مگر یہ کہ ہمیں یقین ہو جائے کہ یہ چیز اس کا فرد ہے۔ وحیث لم یعلم تعلق نہیں، اور جب ہمیں یقین نہیں ہے نہیں کے تعلق کا، الا بما، مگر یہ پتہ ہے کہ نہیں کا تعلق ہے بما ہر اس چیز کے ساتھ، علما جس کا ہمیں یقین ہو، انہو مصداقو کہ یہ فرد بھی اس منہی انہو کا مصداق ہے، فاصالۃ البراء فی المصادیق المشتبہۃ، تو پھر یہاں پر اصالۃ البراءت ہم جاری کریں گے ان مصادیق میں جن کا ہمیں اشتباہ ہو رہا ہے کہ آیا یہ اس فرد منہی انہو میں داخل ہے، یعنی محکمہ، یہ اپنی جگہ پر جو کیا ہے دوسرے دلیل کا منہ بند کر دے گی اور اسی کے مطابق ہم عمل کر سکتے ہیں۔ فنقدہ بذالک، پس اس وضاحت سے واضح ہو گیا، کون سی؟ کہ ایک وقت میں نہیں کا تعلق طبیعت کے ساتھ ہوتا ہے، ایک مرتبہ نہیں کا تعلق افراد کے ساتھ ہوتا ہے، ان مجرد العلم بتحریم شیء، بتحقیق کہ جب ہمیں علم ہو جاتا ہے کہ فلاں چیز حرام ہے، لا یوجب، یہ علم بتحریم سبب نہیں بنتا، لزوم الاجتناب کہ ہم پرہیز کریں، ان افراد المشتبہت، اس شیء کے مشتبہ افراد سے، فیما کان المطلوب بنہی طلب و ترک کل فرد علیحدہ، جبکہ نہیں میں مطلوب یہ ہے کہ ہم ہر فرد کو الگ الگ سے ترک کریں، او کان شیء مسبوقاً بترک، یا آپ اس شے کو پہلے ترک کر چکے تھے، اب اگر اس کو انجام بھی دیں گے تو وہی استصحاب ترک کو جو ہے کیا ہے جناب جاری کریں گے۔ وَإِلَّا لَوَجَبَ الْاجْتِنَابُ عَنْهَا، وَإِلَّا یعنی اگر نہیں فرد فرد سے نہیں ہے بلکہ طبیعت سے ہے، پھر تو واجب ہے پرہیز کرنا ان افراد سے عقلاً، کیوں؟ لتحصیل الفراغ قطعاً، تاکہ ہمیں یقینی طور پر جو ہے کیا ہے معلوم ہو جائے کہ ہم اس نہیں پر عمل کر چکے ہیں۔ فَكَمَا يَجِبُ فِيمَا عُلِمَ وُجُوبُ شَيْءٍ، جس طریقے سے واجب ہے کہاں پر؟ فیما، اس چیز میں کہ ہمیں معلوم ہے کہ ایک چیز واجب ہے، اب یجب کا فاعل کیا ہے؟ احراز و اتیان ہی، ہمارے لیے ثابت ہو جائے کہ ہم اس چیز کو انجام دے چکے ہیں، کیوں؟ اطاعتاً لامرہ، تاکہ ہم اطاعت کر سکیں امر مولا کی، وکذالک، تو اسی وجوب شیء کی طرح، یجب واجب ہے، فیما علم حرمت ہو، وہ چیز کے جس کے حرمت کا ہمیں علم ہے، احراز و ترک ہی، ہم ثابت کریں، ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم نے اس کو ترک کیا ہے، وعدم اتیان ہی، اور ہم اس چیز کو انجام نہ دیں، کیوں؟ امتثالا لنہیہ، تاکہ ہم اس چیز کے نہیں کی جو ہے کیا ہے وہ اطاعت کر سکیں۔ غایت الامر، زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں، کما یحرز وجود الواجب بالاصل، جس طریقے سے وجود واجب کا آپ احراز کریں گے اصل کے ساتھ، کذالک یحرز ترک الحرام بالاصل، اسی طریقے سے آپ ترک حرام کا بھی احراز کریں گے کس کے ساتھ؟ اصل کے ساتھ، بھائی یہ چیز مجھ پر حرام ہے، یعنی اصالت العدم کہتی ہے تم پر حرام نہیں ہے۔ والفرد المشتبہ وان کان، اور یہ جو فرد مشتبہ ہے کہ آیا یہ منہی عنہ میں داخل ہے یا نہیں، وان کان مقتضی اصالت البراءہ، اگرچہ اس میں تقاضا یہی ہے کہ اصالت البراءت اس میں جاری ہو، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے جناب جواز الاقتحام
پھر بھی امکان ہے کہ اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو شاید ہلاکت میں پڑ جائیں. الا ان قضیت اللزوم میں احراز ترک لازم، مگر تقاضا کرتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی ترک کو احراز کرنا لازمی ہے، لزوم اللازم وہ ترک جو لازمی ہے، وجوب تحرزن ہو. بھائی ایک مرتبہ ترک کرنا لازم نہیں ہے، اس کو تو چھوڑ دے، ترک یعنی حرام کی بات ہے. واجب ہے کہ ہم پرہیز کریں اس فرد مشتبہ سے. ولا یکاد یحرز، اور اس فرد مشتبہ سے ہم احراز نہیں کر سکتے الا بترک المشتبہ ایضا، مگر یہ کہ ہم مشتبہ کو بھی ترک کریں. فتفتن، پس اس بات پہ آپ ہوشیار رہیں اور دقت کے ساتھ کام کریں. جناب چوتھی تنبیہ، انہو قد عرفت، بتحقیق آپ پہچان چکے، امر ثانی کی ابتدا میں کیا پہچان چکے؟ حسن الاحتیاط عقلاً و نقلاً، عقلی طور پر بھی احتیاط اچھی چیز ہے، نقلی طور پر بھی احتیاط اچھی چیز ہے. ولا یخفا، اور یہ بات مخفی نہیں ہے، انہو مطلقاً کذالک، بتحقیق یہ احتیاط مطلقاً ایسے ہی ہے، چاہے شبہ وجوبیہ ہو چاہے تحریمیہ ہو. حتیٰ فیما کانا ہناک، حتیٰ کہ وہاں پر بھی احتیاط اچھی بات ہے جہاں پر حجت ہو عدم وجوب پر، پھر بھی احتیاط ہے کہ آپ اس کو انجام دیں. او الحرمہ، یا جہاں پر احتیاط ہے عدم حرمت وہ دلیل، پھر بھی آپ اس کو ترک کریں. او امارت معتبرہ، یا ہمارے پاس کوئی امارت معتبرہ ہے، علی انہ لیس فردا للواجب، کہ یہ مشکوک واجب کا فرد نہیں ہے. خوب، او الحرام، یہ حرام کا بھی فرد نہیں ہے، پھر بھی احتیاط یہ تقاضا کرتے کہ واجب والی صورت میں اس کو انجام دیں اور حرام والی صورت میں اس کو ترک کریں. معلوم یخل بنظام، جب تک یہ احتیاط نظاموں میں خلل نہیں کرتا، فعلاً یعنی حال حاضر میں. فالاحتیاط قبل ذالک، پس اس خلل سے پہلے احتیاط مطلقاً یکا و حسن، مطلقاً وہ اچھا ہے، چاہے شبہ وجوبیہ ہو چاہے تحریمیہ ہو. کان فی الامور المہمت، تو جناب یہ احتیاط اچھا ہوگا امور مہمہ میں. قدمہ، جیسے خون بہانے کی بات ہے کہ آیا اس کو اس کے بدلے میں قتل کریں یا نہیں. والفروج، یا شرمگاہ ہے، مثلا ایک عورت میرے بیوی کے بستر پر سوئی ہوئی ہے لیکن مجھے شک ہے کہ شاید کوئی اور ہے، تو احتیاط یہ ہے کہ میں اسے پرہیز کروں. خوب، او غیرہا، وکان احتمال تکلیف قویًا او ضعیفاً، اور کہتے ہیں پھر وہ تکلیف کا احتمال کہ یہ واجب ہے یا حرام قوی ہو یا ضعیف ہو. کانت الحجت علی خلاف او لا، چاہے اس احتیاط کے خلاف کوئی دلیل بھی ہو یا دلیل نہ ہو. کما ان الاحتیاط الموجب لذالک، جیسے کہ وہ احتیاط جو سبب بنتا ہے خلل کا، لا یکون حسنا، وہ احتیاط اچھا نہیں ہے. مطلقاً، کذالک کا مطلب مطلقاً، مطلقاً یعنی نہ شبہ وجوبیہ میں نہ شبہ تحریمیہ میں. وَإِنْ كَانَ راجح، اگرچہ بہتر ہے، لمن التفت الی ذالک، اس شخص کے لیے جو متوجہ ہے کہ یہ احتیاط خلل کا سبب بنے گا، من اول الامر، شروع سے ہی ترجیح ہو بعض الاحتیاطات، بعض احتیاطات کو یہ ترجیح دے، احتمالاً و محتملاً. احتمالاً کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر احتمال ہو کہ خود احتیاط قوی ہے تو وہاں احتیاط کہہ رہے، اور جہاں پر احتمال ہو کہ تکلیف قوی ہے تو پھر وہاں پر بھی جو ہے کیا ہے احتیاط کرنا چاہیے. محتمل کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر جو ہے کیا ہے جناب یہ محتمل ہو کہ یہ امور مہمہ میں سے ہے تو وہاں پر احتیاط کرے. ففہم، آپ اس بات کو دقت اور غور کے ساتھ جو ہے کیا ہے سمجھیں. الحمدللہ ہماری براءت کی جو ہے کیا ہے وہ تنبیہات پوری ہو گئیں. وصلی اللہ علی محمد و آل محمد.